الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم. یہ سورہ دہر کا دوسرا رکوع ہے. فرمایا گیا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے نازل کیا تم پر قرآن کو. اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی لفظ مختلف شکل میں آ رہا ہے اور ترجمہ ہم لوگ ایک ہی کرتے ہیں. جیسے ہم پیچھے پڑھ کر کے آئے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا قدر کی رات میں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہے. اور یہاں اسی طرح کا لفظ آ رہا ہے نزلنا، اور اس کا ترجمہ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں ہم نے نازل کیا تم پر قرآن کو. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ شکل تو بدلی ہوئی ہے. وہاں کیا ہے؟ انزلنا، اور یہاں کیا ہے؟ نزلنا. یہاں تشدید کے ساتھ ہے، یہاں الف پڑھا ہوا ہے. باقی تو نون ز لام مادہ ہے. نزلہ ینزل، نزول قرآن ہم لوگ بولتے بھی ہیں، قرآن کا نازل ہونا. لیکن نازل کرنا یہ ہے انزلنا. اور نزلنا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بھی ہم نے نازل کیا. نہ آیا ہے جیسے فعلنا ہم نے کیا، ویسے نزلنا میں بھی نہ آیا ہے ہم نے نازل کیا. وہ فرق نہیں ہے کچھ بھی، اصل فرق الگ ہے. جی ہاں وہاں تھا. ہاں تو وہاں جو تھا انزلنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا کیا اسی وقت یہ طریقہ پورا حصہ بنایا نا، اسی وقت ایک بار میں دے دیا.
انزال کے معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ، اور نزلہ کے معنی آتے ہیں وقفے وقفے سے۔ ایک معنی۔ اب قرآن جو نازل ہوا ہے پورا ایک ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہے، تھوڑا 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 کر کے ہوا، بعد میں سب اکٹھا کر دیا گیا۔ وہاں پر جو تذکرہ ہے لیلۃ القدر میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک بارگی نازل کیا۔ کہاں؟ لوح محفوظ میں، یا دوسری تعویل یہ کی جاتی ہے کیا کہتے ہیں سمائے دنیا پر، اور وہاں سے جیسی ضرورت تھی تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پر نازل ہو رہا تھا۔ ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی جب تشدید آ جاتا ہے تو تشدید کا مطلب ہوتا ہے دوز، تکرار، تو وقفہ وقفہ یہ بھی تکرار ہے۔ تو ایک تو یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے تشدید سے، وقفے وقفے سے، تکرار کا مفہوم۔ کس کا مفہوم؟ تکرار کا۔ اب جو چیز تکرار کے ساتھ ہو یا بار بار ہو وہ بڑھ بھی جاتی ہے، اسی سے دوسرا معنی بھی پیدا ہوتا ہے مبالغہ کا، زیادتی کا۔ اس کا ترجمہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ تو عام طور سے یہ فرق وہ لوگ سمجھیں گے جو عربی زبان جانتے ہیں، ہے نا، اور جتنے مترجمین ہیں سب عربی زبان جانتے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اب جیسے انگریزی کا ترجمہ بہت سارے انڈین کر رہے ہیں، ان کی فطری زبان تو انگریزی ہے نہیں، لیکن کر رہے ہیں۔ ہندی ترجمہ بہت سارے مسلمان کر رہے ہیں، ان کی فطری زبان، آبائی زبان تو ہندی ہے نہیں، سیکھ کے کر رہے ہیں، جتنا سیکھا اتنا کر رہے ہیں۔ میں جو دوسری بات بتا رہا تھا کہ نزلنا کا ترجمہ کیا ہے؟ خوب خوب نازل کیا، وقفے وقفے سے نازل کیا، ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا ترجمہ ہوتا ہے خوب خوب نازل کیا، بہت زیادہ، مبالغے کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ جیسے قتلہ مانے اس نے قتل کیا، قتلہ مانے بری طرح قتل کیا، خوب خوب قتل کیا، بوٹی بوٹی کر دی، مسلح بنا دیا۔ ذبح مانے ذبح کیا، اور ذبح مانے خوب خوب ذبح کیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے، بوٹی بوٹی بنا دیا۔ یہ مفہوم بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ کہیں گے کہ قرآن تو وقفے وقفے سے نازل ہوا، یہ بات تو سمجھ میں آتی، خوب خوب نازل ہوا یہ تو نہیں سمجھ میں آتی۔ تو اب اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے ہمارے علماء مفسرین دو بات کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوب خوب نازل، مطلب یہ کہ بہت ساری آیات اور بہت ساری صورتیں بار بار نازل ہوئی، یہ بھی روایات میں ملتا ہے۔ اسی طرح ہم پر جو بھی نازل ہوا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہے حفظ کا کہ اس کو بار بار پڑھ کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ پچھلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کو لوگ بار بار نہیں پڑھتے تھے، حفظ نہیں کرتے تھے، تو سب دھیرے دھیرے بھلا دی گئی، محفوظ نہیں رہیں۔ اس پہلو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جہاں ضرورت ہوتی یہ تعبیر ہوتی ہے نزلنا۔ اب تھوڑا سا فرق سمجھ میں آیا کہ کیوں انزلنا کہیں آتا ہے اور کہیں نزلنا آتا ہے۔ اب قرآن میں سورہ قمر میں ایک جگہ بار بار آیا ہے، 13 بار آیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہاں جی، تو یہ سب فرق باریک سا ہوتا ہے، اس سے مفہوم میں ہلکا سا فرق، نازل کرنے کا مفہوم تو اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ تو ابھی ہم سے معنی سمجھ رہے ہیں، اس لیے اتنا کافی ہے کہ دو طرح سے آ رہا ہے تو کوئی فرق ہے یا نہیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، قرآن تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں بار بار، تنزیل اسی نزلنا کا مصدر ہے۔
اس کے بعد اگلی آیت میں ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس اپنے رب کے حکم پہ صبر کرو۔ صبر لفظ بھی آ چکا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حکم لفظ بھی آ چکا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، یہ اصل میں اطاعت سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا۔ یہ بھی آ چکا ہے پیچھے، لیکن لکھنا ہو تو لکھ لیجیے۔ اطاعت معنی پیروی کرنا۔ آگے ہے منہم آثمًا او کفورا، اس معنی ہوتا ہے گناہ۔ آثم معنی گناہ گار، گناہ کرنے والا، گناہ کا ارتکاب کرنے والا۔ اور کفور معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ کس کا معنی؟ او معنی یا ہوتا ہے نا، او آر، جیسے انگریزی میں ہوتا ہے یا، ویسے او معنی بھی یا ہوتا ہے۔ یہ تو آ چکا ہے۔ یہاں پر صرف ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ ایک لفظ آیا کافر، تو وہ بھی تو گناہ گار ہی ہوتا ہے۔ پھر کافر کے علاوہ آثم کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انکار کریں۔ اسم کے لیے ضروری نہیں کہ انکار کریں، ہم مان رہے ہیں پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں نا، غلطی تو مومن سے بھی ہوتی ہے۔ تو بالکل انکاری کے مقابلے میں اقراری لیکن گنہگار، اس کو الگ کیا گیا، اس لیے دونوں لائے گئے، آثمًا او کفورا۔ کس کے معنی؟ ہاں، آثم معنی بد عملی۔ بد عملی کہیں گے تو گناہ کا تصور ہلکا ہو جائے گا، اور جب گناہ کہیں گے تو مجرمانہ بات زیادہ آتی۔ بد عملی میں جرم کی سطح کلیئر نہیں ہوتی۔ جیسے ہم اور آپ اگر بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہ بد عملی تو ہے، لیکن اس کو آپ گنہگار تو نہیں کہتے۔ سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، بد عملی تو ہے، اپنی صحت بگاڑ آئے وہ، جب بگڑ جائے گی تب گناہ کے دائرے میں چلا جائے گا۔ ایک آدھ مرتبہ اگر بہت زیادہ کھا لے رہا ہے تو وہ گناہ کے دائرے میں نہیں جاتا۔ کوئی چیز پسند آ گئی تو جب وہ اس حد کو پہنچے گا تو گناہ کے دائرے میں کاؤنٹ ہوگا، لیکن بد عملی میں تو کاؤنٹ ہوگا ہر صورت میں۔ اس لیے کہ پسندیدہ چیز تو کیا ہے؟ ہر معاملے میں اعتدال۔ خیر الامور اوسطھا، سارے معاملات میں بہتر اس کا درمیانی ہوتا ہے، یہ حدیث ہے۔ جی، اس کے بعد آگے کیا کہا جائے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کرو اپنے رب کا نام۔ تو ذکر لفظ بھی آ چکا ہے، اسم بھی آ چکا ہے، رب بھی اور کا بھی۔ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بکرا من کیا ہوتا ہے؟ صبح۔ سویرے۔ اصل معنی اس کا ہے اسٹارٹنگ۔ کیا ہے؟ اسٹارٹنگ۔ جو جوانی کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے نا، اس کو بھی باکر کہتے ہیں، جو نیا نیا جوان ہو رہا ہوتا ہے
جو دوشیزہ ہوتی ہے نا، جوانی کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہوتی ہے، اس کو باکرہ بولتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ایک حدیث ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے اوقات میں کیا کر، برکت رکھ دے۔ تو وہاں بھی کیا ہے، بکور اسی سے بنا ہوا ہے، صبح کے اوقات ابتدائی، ہم رات میں جگ کر کے جو دن کی شروعات کر رہے ہوتے ہیں ان اوقات میں۔ ویسے ہی اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام کیا؟ ابو مانے تو باپ ہوتا ہے، اور بکر لفظ اسی سے ہے، تو اب ان کو کیوں بکر کہا گیا؟ ہر چیز میں پیش رہتے تھے، بالکل فرسٹ اسٹارٹ، آغاز میں کوئی کام ہو سب سے پہلے، تو ان کا لقب ہے وہ، نام تو وہ نہیں، نام تو کچھ اور ہے، نام ان کا عبد الرحمن ہے۔ وہ تو بیٹے کا نام، پوتے کا نام سب رکھتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا اصل نام عبد الرحمن۔ تو یہ ہے، اب بکر کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا، بکرا۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے، اصیل، شام، صبح شام۔ اب صبح شام کیا ہے، اس کا مطلب 24 گھنٹے کرنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں صبح شام کھاتے ہی رہتے ہو، مطلب ہر وقت کھاتے رہتے ہو، تو ویسے ہی صبح شام ذکر کرو، مطلب ہر وقت ذکر کرو، یہ نہیں کہ صبح میں کرو شام میں کرو باقی کھیل کود۔ ہاں، اینڈ آ گیا تو کافی ہے نا، واو آیا نا، صبح اور شام ہے نا، تو یہ تو بولنے کا انداز ہوتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں صبح شام کھاتے رہتے ہو، صبح سے شام تک کھاتے رہتے ہو، دونوں انداز سے بولتے ہیں۔ جب دیکھو کھیلتے رہتے ہو، صبح شام کھیلتے رہتے ہو۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں سے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو سجدہ لفظ بھی پہلے آ چکا ہے۔ وَسَبِّحْهُ، اور اس کی تسبیح کرو، تسبیح لفظ بھی آ چکا ہے۔ لیلاً طویلا، لمبی رات تک، لیل مانے رات، طویل مانے لمبا، یہ سب لفظ آ چکا ہے۔ اب سبح لیلاً طویلا سے مراد کیا ہے؟ یہ قیام لیل، تہجد۔ جی، ان ہاؤلائے، بے شک یہ لوگ، انہ بھی جانتے ہیں، ہاؤلائے پڑھیں، یحبونا، حب الہی حب رسول ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، وہی ہے محبت کرنا، یہ سب بھی آ چکا ہے۔ العاجلہ، اجل مانے کیا ہوتا ہے؟ جلدی۔ خلق الانسان من اجل، انسان جلد بازی کی خاصیت پہ پیدا کیا گیا ہے۔ عاجلہ مانے وہ چیز جو جلد حاصل ہو، ہے نا، اس کو بولتے ہیں عاجلہ۔ تو دنیا میں جو چیز جلد حاصل ہوتی ہے، اس کے چکر میں انسان آخرت میں جو دیر سے حاصل ہوگی، گرچہ وہ دائمی ہوگی، جنت، اس کو انسان بھول جاتا ہے، تبھی وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اگر اس کی اہمیت کو سمجھے تو اللہ کو بھی یاد رکھے گا اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔
تو یہاں اصل میں جو کافر ہیں یا گناہ گار ہیں ان کے گناہ کے سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کس کی طرف؟ کہ یہ جو عاصم اور کفور ہیں، گناہ گار اور ناشکرے یا نافرمان ہیں، ان کی بیماری یہ ہے کہ یہ دنیا کے جلد حاصل ہونے والے فائدے کو محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، اور آخرت میں جو ہمیشہ کا فائدہ حاصل ہونے والا اسے بھول جاتے ہیں، اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑ دیتے ہیں۔ وَزْرٌ من ہوتا ہے چھوڑنا، اور چھوڑ دیتے ہیں وراءہم ان کے پیچھے۔ ورا من کیا ہوتا ہے؟ پیچھے۔ یا اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یومن ثقیلا، بھاری دن کو۔ یوم مانے دن، ثقیل مانے بھاری۔ بھاری دن کا مطلب ہے اس دن جواب دہی کرنی ہوگی تو وہ تو بھاری دن ہوگا۔ جس دن امتحان ہوتا ہے وہ بھاری دن ہوتا ہے نا، سال بھر کے پڑھے کی جواب دہی کرنی ہوتی ہے، کیا پڑھا لکھا، کیا سیکھا۔ اس کے بعد کیا آگے بتایا جا رہا ہے؟ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا۔ خلق لفظ بھی آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، شدن مانے آتا ہے باندھنا۔ کیا آتا ہے؟ باندھنا۔ اور ہم نے باندھا ہے اسرہم، ان کے اسر کو۔ اب اسر کس کو بولتے ہیں؟ قرآن میں جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا اسر کا ترجمہ جوڑ۔ جوڑ بند مضبوط کیے۔ جوڑ کا مطلب اصل میں یہ ہے نا کہ جیسے ہمارے یہ انگلیوں کے پور ہیں، ہر پور الگ الگ ہے نا۔ ہمارا یہ پورا ہتھیلی ہے، یہ اس ہڈی سے الگ ہے، یہاں سے اوپر الگ ہے، یہاں سے اوپر الگ ہے۔ یہ سب بدن کے جوڑ کہلاتے ہیں، ہے نا۔ لیکن یہ سارے جوڑ کیا ہیں؟ بالکل الگ نہیں ہے، ان کو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے کنیکٹ کر کے رکھا ہے، اور سب ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، اور سب ایک دوسرے کے بدولت صحیح فنکشن کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی جوڑ الگ کر دیا جائے یا توڑ دیا جائے تو فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ صرف یہ انگلی کاٹ دیجئے، آپ نہ لکھ سکتے ہیں، نہ کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نہ کھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ انگلی کاٹ دی جائے تو آپ کے لیے کھانا دشوار، اسی سے تو پکڑ کے کھاتے ہیں۔ تو ہر چیز اپنی جگہ مفید ہے، لیکن سب کے ساتھ جڑ کر کے الگ کر دیجئے تو بیکار۔ تو یہ جو سسٹم پورے بدن میں ہے، 365 جوڑ حدیث کے اندر ہے، اور ہر جوڑ کا ایک حساب ہے، ایک فنکشن ہے، ایک کام ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے اگر ہم اس کا حق ادا کریں تو۔ انہی جوڑوں کے بدولت ہم کو بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہم کو نیند آ رہی ہے تو نیند سے جلد بیدار ہونے کے حوالے سے بھی حدیث میں کہا گیا ہے نا، کہ جوڑ جوڑ کو شیطان جکڑ کے رکھے رہتا ہے۔ تم فوری ریسپانس دو اذان پر اور جو ذمہ داری ہے اس پر، تو آٹومیٹک یہ جوڑ جوڑ ڈھیلے ہو جائیں گے، تم سب کام کر لو گے، سستی نہیں رہے گی، ورنہ شیطان دبا دبا کر کے سست بنائے رکھتا ہے۔ تو میں جو بات کہہ رہا تھا کہ عصر کے معنی تو جوڑ کے، ٹھیک ہے۔ اصلاً عربی زبان میں عصر کے معنی آتے ہیں باندھنے کے، جیسے شد کے معنی باندھنے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب
असर ही से बना हुआ लफ्ज़ है असीर, कैदी। अरबी ज़बान में आता है। कैदी को हम क्या करते हैं? आम आदमी तो आज़ाद है, घूमता फिरता है, लेकिन जो कैदी है उसको बांध के रखते हैं। असल माने उसके हैं बांधने के। अब हम उसको हम बांधते हैं उसमें से जो चीज़ बांधी जानी चाहिए। यानी ये जोड़ अलग अलग रहे तो बेमाना है, बेफ़ायदा है। अब उसको बांधा जाए तो उसका फ़ायदा है, तो ये बांधने का काम हम करते हैं। तो यहाँ पे असर का तर्जुमा जो जोड़ किया जाता है वो इस लिहाज से कि वो बांधे जाने वाली चीज़ है। असल माना है बांधी जाने वाली चीज़। असर का असल माना क्या है? उनकी बांधी। अब हर चीज़ तो नहीं, हमारे गोश्त का लोथड़ा नहीं बांधा जाता, लेकिन जो टुकड़े हड्डी के हैं ना, बांधी जाने वाली चीज़, ये उसका लफ्ज़ी माना है, और जोड़ जो है उसका मफ़हूमी माना है। ये फ़र्क समझ में आ रहा है? अब आप पूरा फंक्शन समझ गए। वशददना इसरहम, हम उनकी हर बांधी जाने वाली चीज़ को बांध के रखे हुए हैं ताकि उसका बैलेंस बाकी रहे, उसका फ़ायदा मिले। वइज़ा शिअना बद्दलना अम्सालहुम, और जब हम चाहेंगे, शाआ या शाओ ये भी आ चुका है, मशीयत चाहना, बद्दलना तब्दील करना, ये भी हम लोग उर्दू में भी बोलते हैं। अम्सालहुम उनके मानिंद, मिसल के माने या मिसाल के माने एग्ज़ाम्पल, एक जैसा। तो जैसा इनको हमने इंसान बना के पैदा किया है और मुख्तलिफ़ सलाहियतें दी हैं, वैसा ही इनको मौत दे देंगे, हलाक कर देंगे और दूसरे को खड़ा कर देंगे। जब हम ही पैदा करने वाले हैं, हम ही हर तरह की सलाहियत देने वाले हैं, तो जब चाहेंगे छीन लेंगे सलाहियत, मौत दे देंगे और दूसरे को पैदा कर देंगे। ये कहने का मतलब है। तो इज़ा शिअना बद्दलना अम्सालहुम, इसमें सब लफ्ज़ हम लोग पहले से जानते हैं। आगे क्या है? इन हाज़िही तज़किरा। हाँ, अच्छा, तो चेहरा लफ्ज़ है कहाँ यहाँ कि हम लोग चेहरा लें? हम तो पूरा वजूद लें तो उसमें चेहरा भी शामिल है ना। अब चेहरा बदलना ये तो आधा अधूरा तस्वुर होगा ना। इंसान का जहन तब्दील होता है ना, इंसान का जहन भी तो तब्दील होता है। और हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस में तो इंसानी जिस्म के अंदर जितनी चीज़ें हैं सब एक मुद्दत के बाद पूरी बदल जाती हैं। इतनी तब्दीली का सिस्टम है अल्लाह ताला के यहाँ। पूरा खून बदल जाता है, पूरा गोश्त बदल जाता है, पूरी हड्डियाँ बदल जाती हैं। हर एक के लिए एक पीरियड मुतय्यन उस वक्त तक रहता है, उसके बाद बदल जाता है। तो हमारी साइंस तो यहाँ तक सिखाती है जी। असल में वो माना लिया जा सकता है, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है, लेकिन उससे मफ़हूम महदूद होता है। हाँ, तफसीर में हर तरह की बात मिलेगी। उसी शख्स के चेहरे को बदल देंगे और उस शख्स के पूरे वजूद को बदल देंगे और पूरी कम्युनिटी को बदल देंगे। एक कौम को हलाक किया, दूसरी कौम को खड़ा कर दिया। तो हर मफ़हूम मिलेगा आपको तफसीर में। लेकिन अभी हम लोग तफसीर नहीं पढ़े, हम लोग तो सिर्फ लफ्ज़ी मफ़हूम पढ़ रहे हैं ना। तफसीर जब पढ़ेंगे तो फिर ये सब बहसें हम लोग करेंगे। अब समझ में आया फ़र्क? तो उसमें वुसात है जो मैंने अभी बताया, और सिर्फ चेहरा लेंगे तो महदूद माना हो जाएगा। उसके बाद क्या है? इन हाज़िही तज़किरा, बेशक ये याद दहानी है। फ़मन शाअ तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, तो जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता बना ले। इत्तिख़ाज़ माने बनाना, अख़ज़ुन माने बनाना, ये भी आ चुका है। अगर लिखना हो तो लिख लें।
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا۔ یہ سب لفظ ہم لوگ جانتے ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جسے وہ چاہے گا۔ والظالمین، اور رہے ظالم، اعد لہم عذابا علیما، تو اللہ نے ان کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اعداد معنی ہوتا ہے تیار کرنا۔ ریڈی کرنا، جیسے پی ایچ ڈی تیار کی جاتی ہے تو پی ایچ ڈی لکھنے والے کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسے یہاں لکھتے ہیں رائٹر، تیار کرنے والا، پی ایچ ڈی پیش کرنے والا، اور عربی میں لکھتے ہیں اعداد، ریسرچ کر کے جو پیپر پیش کرتے ہیں، تو جو ریسرچ کرنے والا ہے ریسرچر کو معید بولتے ہیں، اور ایسے سادہ لفظوں میں اعداد، جیسے اب کتاب لکھتے ہیں تو مؤلف بولتے ہیں لکھنے والے کو، اور تالیف بھی لکھ دیتے ہیں، مصنف بولتے ہیں، تصنیف بھی لکھ دیتے ہیں، وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں تک گویا ہم نے معنی سمجھا ہے، اور ایک دو باتیں پوری سورہ کے سلسلے میں ہم لوگ سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ آگے ہم لوگ جو آیتوں کی تفسیر ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک منٹ میں ایک فون کر لیتا ہوں۔